اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لکم. خدا بندوں سے فرماتا ہے میرے بندو مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں. الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا سپر ہے. جب کوئی آفت آ جائے مصیبت آ جائے مومن دعا کے ذریعے ان مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندو تم کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو لیکن میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اگر انسان سمجھتا ہے اس کے گناہ زمین و آسمان سے زیادہ ہیں لیکن اللہ کی رحمت کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے تو نادم ہو جا پشیمان ہو جب تو میرے دربار میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب تو میرے دربار میں آ کے توبہ کرتا ہے تو تو میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اے خدا شب جمعہ شب مغفرت ہے. شب جمعہ شب رحمت ہے. شب جمعہ غیب سے آواز آتی ہے کوئی اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے والا ہے. کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا. بس عزیزو روایت کے الفاظ جب ایک گنہگار اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے خدا کی بارگاہ میں آتا ہے روایت کے الفاظ ہیں اس طرح اللہ خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح اگر کسی انسان کی قیمتی چیز کھو جائے تلاش کر کر کے تھک جائے جب اچانک وہ چیز مل جاتی ہے تو خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کتنا مجھ سے دور ہوا تھا. اللہ کتنا کریم ہے.
ہم اس کے حکم کو پامال کرتے رہے، ہم اس کے احکام کو پامال کرتے رہے، لیکن وہ پھر بھی انتظار کرتا ہے میرا بندہ واپس آ جائے۔ جب جاتا ہے دربار پروردگار میں، اللہ خوش ہو کے کہتا جا میرا بندہ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء۔ سب مل کے خدا کی بارگاہ میں کہیے یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصا۔ میرے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو برائیوں سے محفوظ رکھنے والی پناہ گاہوں کو مسمار کر دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام۔ میرے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بن جاتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام۔ میرے اللہ وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء۔ میرے اللہ
وہ سب گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اے خدا میرے وہ سب گناہ بخش دے جو مصیبتیں نازل کراتے ہیں۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیعۃ اخطأتها، اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک۔ خدایا میرے اللہ تجھے یاد کر کے تیرا قریب آنا چاہتا ہوں، اور اس ذریعے سے میں تیرے حضور میں شفاعت کا امیدوار ہوں۔ تیرے جود و کرم کا واسطہ دے کر تجھی سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، مجھے ادائے شکر کی توفیق دے، اور اپنی یاد میرے دل میں راسخ کر دے۔ اللہم انی اسألک سؤال من اشتدت سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تصامحنی وترحمنی وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد للذنوب غافرا ولا لقضاء ساترا۔ اے اللہ میرے گناہ بخشنے والا، میرے عیب کی پردہ پوشی کرنے والا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك۔ سب مل کے کہیے، ظلمت نفسی ظلمت اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں۔ ظلمت بلند آواز، ظلمت ظلمت
وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت خدایا تو کتنا کریم، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی۔ خدایا اگر تو میرے گناہوں سے پردے ہٹا دے، لوگ مجھے سلام کرنا چھوڑ دے، لوگ اپنے دروازے بند کر دے، خدایا تو کتنا کریم، تو نے میرے گناہوں پہ پردے ڈالے۔ وَكَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ اقلتا، تو نے مجھ پر سے کتنی سخت بلاؤں کو ٹال دیا۔ وَكَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَيْتَا، تو نے مجھے کتنی لغزشوں کی رسوائی سے بچا لیا۔ وَكَمْ مِنْ مَكْرُوحٍ دَفَعْتَا، تو نے مجھ سے بے شمار ناگوار آفات کو دور کیا۔ وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جمیل لست اہل اللغو نشرت، خدایا کتنی ایسی خوبیاں جن کا میں اہل نہ تھا، لوگوں میں مشہور کر دی۔ اللہم عظم بلائی وَأَفْرَتَ بِي سُوء حَالِي وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي وَخَدَعْتَنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في قلوات من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة الشهوات وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غیروگ۔ اس جملے کو ہر وقت یاد کرتے رہنا، بڑا خوبصورت جملہ ہے میرے مولا کا۔ عزیزو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، منو مٹی تلے دفنایا جائے گا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اولاد بھی چھوڑ کے جائے گی، رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ روایت میں اس وقت یہ مردہ آواز دے گا، اے میرے پیارو، یہ تاریخ
قبر میں مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ ارے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ لیکن سب نے چھوڑ دیا، دنیا میں دولت کمائی، دولت نے چھوڑ دیا، بنگلہ بنایا، بنگلے نے چھوڑ دیا، اولاد نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، سب چھوڑ کے چلے گئے، بس تاریخ قبر ہے اور وہ انسان ہے۔ اس وقت یہ جملہ یاد آئے گا، الہی وربی من لی غیرو، میرے اللہ اب تیرے سوا میرا کون؟ اس تاریخ قبر میں اب تیرے سوا میرا کون ہے؟ اسعلو کشف ضری والنظر فی امری، الہی ومولاي اجریت علی حکما اتبعت فی ہوا نفس ولم احترس فی من تزیین عدوی فغرنی بما اہوا واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد غدودي وخالفت بعد عوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك وألزمني حكمك وبلاغك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي۔ سب مل کے کہیے، معتذران نادمان منکسران مستقیلا مستغفران منیبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري۔ میرے اللہ میری معافی کی درخواست قبول فرما، وارحم شدت ضری، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما، وفکنی من شدی وثاقی۔ سب مل کے کہیے، یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب بلند آواز سے اے ہم پروردگار ہمارے جسم کی ناتوانی پر رحم فرما، یا رب ارحم ورقت جلدی ودقت عظمی، یا من بدا خلقی وذکری وتربیتی
وبري وتقويتي حبني لابتداء كرمك والسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بناري بعد توحيدك وبعد ما انطوى علي قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تسلم أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت ولعيت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط نار على وجوه خر لعظمتك ساجدا میرے اللہ کہ تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح کر چکی ہو ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا حق شناسا اعتراف کر چکے ہو ان ضمیروں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہربر ہوئے ہو کہ تو تیرے ہی خوف سے جن میں خشوع پیدا ہو چکا یا ان اعضاء پر جو اطاعت کے جذبے کے ساتھ خوش خوش بڑھتے رہیں کہ یہ مقام ان کے ہیں ان گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے نہ تو تیری نسبت ایسا گمان کیا جا سکتا ہے اور نہ تیرے فضل کے بارے میں تیری طرف سے ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے سب مل کے کہیے یا کریم یا رب یا کریم یا رب سب مل کے یا جزاک اللہ یا کریم فأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لو تقوم لو السماوات والأرض يا سيدي
فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من ناضج وأبكي العليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته ولئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على فراقك میرے اللہ تیرے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك اگر میں تیری آتش جہنم کی تپش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کیسے برداشت کر سکوں گا أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لعذجن إليك بين أهل ضجيج الآملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين ويا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين بلند نواز يا بلند نواز اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس میرے اللہ اے خدا تجھے واسطہ اس نوحے کا جو جناب سیدہ اپنے بابا کی قبر پہ جا کے پڑھا کرتی تھی سبت علیہ مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا الأيام
میرے بابا تیرے جانے کے بعد عزادارو کتنے دن گزرے 75 دن گزرے یا 95 دن گزرے سیدہ نوحہ پڑھتی ہوئے نظر آتی ہے صبت علیہ مصائب اس طرح کی مصیبتیں مجھ پر آئی اگر روشن دنوں پہ پڑ جاتی روشن دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے میں کہوں یا زہرا امام حسین نے بھی یہ جملہ نہ کہا علی مرتضیٰ نے بھی نہ سب پر مصیبتیں آئیں لیکن آپ کی مختصر زندگی ہے لیکن آپ کو یہ جملہ اس قدر مصیبتیں آئیں بی بی آپ بیان کیجئے عزادارو جناب سیدہ کے مصائب واقعاً تمام ائمہ کے مصائب اگر جمع کیے جائیں تو ایک زہرا نے وہ مصائب برداشت اگر مدینے میں زہرا کے دروازے کو آگ نہ لگتی تو کربلا میں خیام حسینی کو آگ نہ لگائی جاتی آزادہ رساری کربلا کی مصیبتیں جناب سیدہ نے برداشت اگر علی کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی تو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام زینب و سجاد کو رسند نہ باندھ جاتے اگر جناب سیدہ کی پسلیاں نہ ٹوٹتی ہائے کربلا میں حسین کا لاشا گھوڑوں کے سمو سے پامال نہ ہوتا اگر مدینے میں محسن شہید نہ ہوتے کربلا میں علی اصغر کو تیر نہ لگتا اگر جناب سیدہ پر جسارت نہ ہوتی روایت کے الفاظ ہیں اگر آپ کو تماچے نہ لگتے تو کربلا میں سکینہ کو تماچے نہ لگتے ہاں اگر آپ پر تازیانے نہ مارے جاتے تو کربلا سے شام کوفہ امام سجاد کی پیٹھ پہ تازیانے نہ مارے جاتے سارے مصائب جناب سیدہ نے تنہا برداشت بس عزادارو کتنی مصیبتیں آئی ہیں لیکن ان ساری مصیبتوں پہ زہرا نہ روئی بس زہرا نے گریہ کیا تو کس بات پہ گریہ کیا زہرا ہر وقت علی کی تنہائی پر روتی تھی آئے علی کی تنہائی مدینے میں بی بی پوچھتی ہیں علی میں نے سنا ہے یہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے مولا فرماتے ہیں زہرا بات یہاں تک ہوتی بلکہ میں مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں مدینے والے میرے سلام کا جواب ایک اور مصیبت نے سیدہ کو بڑا رلایا ہے
علماء بیان کرتے ہیں واقعہ کہ ایک شوہر کو غصہ آیا، اس نے اپنی زوجہ کو مارا ہے، زوجہ پر تشدد کیا، گھر سے باہر نکلا، کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، واپس گھر آیا، اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ زوجہ بڑی فراغ دل تھی، کہنے لگی تو میرا شوہر ہے، میں تجھے معاف کرتی ہوں، لیکن آئندہ مارنے سے پہلے خیال رکھنا۔ کہا کس بات کا خیال؟ بیوی کہتی ہے آئندہ مارنے سے پہلے، اس لیے کہ جب آپ نے مجھے مارا تھا میری بچی مجھے اس وقت دیکھ رہی تھی، تب سے میری بچی سہمی سہمی لگ رہی۔ جب در و دیوار کے درمیان زہرائے مرضی آئی، ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، بی بی زمین پہ تڑپنے لگی۔ حسن حسین زینب کلثوم اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے۔ بی بی رو کے فرماتی ہیں یا فضا یا فضا خزینی، او فضا مجھے اٹھا لیجئے، میرا محسن شہید ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جب ظالموں نے داخل ہو کے علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے جانے لگے، مجھے نہیں معلوم، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے کہ ایک ایسی ماں جس کا پہلو شکستہ ہو، شکم مادر میں بچہ شہید ہو گیا ہو، پھر وہ کیسے اٹھی ہو۔ لیکن جب ہوش میں آ کے کہا آئین ابو الحسن، اے فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ وہ سامنے ابو الحسن گلے میں رسی باندھی ہے، ایک شخص تلوار گردن میں لیے کھڑا۔ بی بی سے دیکھا نہیں گیا، آگے بڑھ کے دامن علی کو پکڑتی ہے، کہتی ہے میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ بس اتنا کہنا تھا، ظالم آگے علی کو کھینچتا ہے، بی بی دامن کو مضبوطی سے پکڑتی ہے۔ بس اب ظالم نے تازیانہ فضا میں بلند کیا، اتنے تازیانے مارے۔ اتنے تازیانے مارے، بی بی کے ہاتھ چھڑ گئے، علی کو لے جایا جانے لگا۔ جب اس منظر کو دیکھا کہ علی کے گلے میں خنجر ہے، تلوار ہے، علی کے گلے میں رسی ہے اور بیعت مانگی جا رہی ہے، بی بی نے کہا میں علی کو اس حال میں دیکھ نہیں سکتی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بد دعا کروں۔ علی نے یہ سنا، جناب سلیمان سے فرماتے ہیں جا کے زہرا سے کو بد دعا نہ کرے۔ ابھی جناب سیدہ نے بد دعا نہ کی تھی، بس اتنا کہنا تھا۔ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی، مسلمانوں نے دیکھا، ڈر کے مارے علی کو چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں یا زہرا یا زہرا، آج آپ کی بد دعا کی خوف سے علی کو چھوڑ دیا، لیکن آپ کی پوتی کی قسمت ابھی بھی کربلا میں ہوتی۔ عصر عاشور جب میرے مولا حسین کے سینے پر شبر ملعون سوار تھا، خنجر چلا رہا تھا، معصوم سکینہ رو کے کہہ رہی لا مار میرا بابا پیارا۔
يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين फरियाद करने वालों के फरियाद आंखों में आंसू आए हुए जनाब ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता हो। खुदा उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। अपनी हाजात को खुदा की बारगाह में पेश कीजिए। अपनी जो भी हाजात है खुदा की बारगाह में जनाब ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता दे के पेश। या ग़ियाथ मुस्तगीसीन सब मिलके कहिए या ग़ियाथ बुलंद आवाज़ या ग़ियाथ या ग़ियाथ या हबीब क़ुलूब الصادقين वया इलाहल आलमीन अफ़तराक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक तस्मउ फ़ीहा सौत अब्दिन मुस्लिम सुजन फ़ीहि बिमुखालिफ़तिही व ज़ाक़ तअम अज़ाबिहा बिमअसियतिही व हुबिस बैन अत्बाक़िहा बिजुर्मिही व जरीरतिही व हुव यज़िज्जु इलैक ज़जीज़an मुअम्मिलन लिरहमतिक ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبه وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيته وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مصبح لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك
وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتديا وتطفلت بالعنام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أدحرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحبس ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباري وكنت أنت الرقيب علي من ورائي والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب بلند نواز سے یا ربی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا الہی و سیدی ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي
या रब्बी या बुलंद आवाज से और अब या रब्बी या रब्बी या रब असअलुक बिहक़्क़िक वक़ुदसिक वअज़म सिफ़ातिक वअस्माइक अन तजअल औक़ाती मिनल लैल वन्नहार बिज़िक्रिक मअमूरा। मेरे अल्लाह तुझसे इल्तिजा है मेरे दिन रात के औकात को अपनी याद से मामूर कर दे। व बिखिदमतिका मौसूला व अअमाल इंदका मकबूला। खुदाया हर लम्हा तेरी फरमा बरदारी में बसर हो और मेरे अमाल को कबूल फरमा। हत्ता तकूनु अमाली व औरादी कुल्लहा विरदन वाहिदा व हाली फी खिदमतिक सरमदा। या सय्यदी या मन अलैहि मुअव्वली या मन इलैहि शकौतु अहवाली। या रब्बी सब मिल गए या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब या रब्बी या रब्बी या रब या रब्बी या रब्बी या रब। क़व्वि अला खिदमतिक जवारिही वशदुद अलल अज़ीमति जवानिही वहब लियल जिद्द फ़ी खशियतिक वत्तमाम फ़िल इत्तिसाल बिखिदमती हत्ता असरा इलैक फ़ी मयादीन साबिक़ीन व उसरिअ इलैक फ़िल बारिज़ीन वश्ताक़ इला क़ुर्बिक फ़िल मुश्ताक़ीन वअदनु मिनक ज़ुनुब्बल मुख़लिसीन वअख़ाफ़क मख़ाफ़तल मुक़िनीन वअज्तमिअ फ़ी जवारिक मअल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा वमन अरादनी बिसूइन फ़अरिदू वमन कादनी फ़क़ीद वजअलनी मिन अहसनि अबीदिक नसीबन इंदक व अक़रबिहिम मंज़िलतन मिनक व अख़स्सिहिम ज़ुल्फ़तन लदैक फ़इन्नहु ला युनालु ज़ालिक इल्ला बिफ़ज़लिक वजुदली बिजूदिक। खुदाया
اپنی شان کریمی سے مجھ پر رحم فرما وعطف علی بمجدک واحفظنی برحمتی واجعل لسانی بذكرك لحجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن عجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة وذمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع رضا يا سريع يا سريع يا سريع جلد راضی ہونے والے پروردگار خدایا شبهای عزای فاطمہ خدایا تجھے اس لمحے کواس جب علی سے وصیت فرما رہی تھی یا علی میں چند لمحوں کی مہمان ہوں یا علی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا غلطی کا لفظ آنا تھا علی فرماتے فاطمہ اور غلطی فاطمہ 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 مجھے معاف کر دینا تو نے میرے گھر میں چکیاں پیسی ہیں میرے گھر میں غربت کی زندگی بسر کی ہے بی بی فرماتی ہے یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل یا علی مجھے رات میں غسل دے مجھے رات میں کفن پہنا دے مجھے رات میں دفنا دینا اور ان لوگوں کو میرے جنازے میں نہ بلانا جنہوں نے مجھے رلایا ہے مجھے رلایا ہے
ان کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ بی بی کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ علی فرماتے حسن حسین زینب ام کلثوم آہستہ رونا، تمہاری ماں کی وصیت ہے ان لوگوں کو نہ بھلانا جنہوں نے مجھے رلایا ہے۔ آہستہ رونا آہستہ رونا۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح زینب ام کلثوم نے گریہ کیا ہوگا، آواز بھی نہ نکلی ہوگی، لیکن اتنا ضرور علی نے کہا کہ آہستہ رونا۔ اب جناب فضہ روایت کرتی ہیں علی غسل دیتے دیتے درمیان میں چیخ کے رونا شروع کرتے ہیں۔ ہائے علی، فرماتے فاطمہ، جناب فضہ فرماتی ہے یا علی تو بڑا سلطان الصابرین، ابھی تو ہمیں کہہ رہے تھے آہستہ رو، یا علی کیا ہو گیا؟ بی بی ایک مرتبہ مولا فرماتے آئی فاطمہ نے اپنا شکستہ پہلو مجھ سے چھپایا، ہائے فاطمہ نے اپنی تکلیف مجھ سے چھپائی ہے، ہائے شکستہ پہلو، ہائے شکستہ پہلو، زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بس دفن کر کے ایک جملہ کہتے یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، اب میں تیرے بعد امت نے کیا کیا اپنی بیٹی سے پوچھ۔ ساری دنیا میں روشنی ہے مگر قبر زہرا پہ تو اندھیرا ہے۔ ساری دنیا میں روشنی ہے مگر قبر زہرا پہ تو اندھیرا ہے۔ اتنی صدیوں کے بعد بھی لوگوں، اتنی صدیوں کے بعد بھی لوگوں ظلم یہ فاطمہ پہ کیسا ہے۔ ساری دنیا میں روشنی ہے مگر قبر زہرا پہ تو اندھیرا ہے۔ کچھ ہی دوری پہ ہے عزاداروں قبر زہرا سے گنبد کچھ ہی دوری پہ ہے عزاداروں قبر زہرا سے گنبد خضرا، اس طرف ہے ہجوم لاکھوں کا، اس طرف آنے پہ بھی پہرا ہے۔ ساری دنیا میں روشنی ہے مگر قبر زہرا پہ تو اندھیرا ہے۔ دیکھ کر قبر کو بقیہ میں کوئی غیبت میں خون روتا ہے۔ دیکھ کر قبر کو بقیہ
ایسے اپنی تیغ تھامے ہوئے، وہ بھی غیبت میں سب سے کہتا ہے، ساری دنیا میں روشنی ہے مگر قبر زہرا پہ تو اندھیرا ہے۔ پاس زہرا کے بن کوئی سایہ، چار اور پھول ہے امامت کے، پاس زہرا کے بن کوئی سایہ، چار ہے پھول ہے امامت کے، ان کی قبروں پہ بھی ہے ویرانی، کوئی آتا نہ کوئی جاتا ہے، ساری دنیا میں روشنی ہے مگر قبر زہرا پہ تو اندھیرا ہے۔ سب مل کے کہیں یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذکرہ شفاء۔ جتنے مریض دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں، بالخصوص اس کرونا کی وجہ سے اور دیگر امراض میں مبتلا ہے، بیمار ہے، زخمی ہسپتالوں میں، گھروں میں، اپنے آپ میں سگر ہے، محفل میں کوئی بیمار ہے، پروردگار ان تمام بیماروں کی شفا یابی مل کے کہیے یا من اسمہ دواء وذکرہ، بلند آواز، یا من اسمہ وذکرہ وطاعته غنان، ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود. إلهي بحق علي وأنت الأعلى. إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض. إلهي بحق الحسن وأنت المحسن. إلهي بحق الحسين أنت قديم الإحسان. میرے اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. خدایا گنہگار خطاکار تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے کھڑے. خدایا ان جھولیوں کو خالی واپس نہ لٹانا. خدایا ان مومنین مومنات کچھ حاجات لے کر آئے تجھے مادر حسین کا واسطہ. ان سب کی حاجات کو پورا فرما. خدایا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. خدایا جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. خدایا جو بھی مومن و مومنات بیمار ہیں زخمی ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفایابی عنایت فرما. خدایا جو بھی مومن و مومنات بے گناہ قید ہیں اسیران کربلا کے صدقے رہائی عنایت فرما. خدایا مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں جان مال ناموس عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا دعا کی میٹی کی جانب سے دعائیں کو میل کا اہتمام ہوتا رہتا ہے. خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. ان کے ساتھ دامے درمے سخن تعاون کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. خدایا ظلم دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. عدل و انصاف سے پر کرنے کے لئے اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں